بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لفظ غوث کا اطلاق اور استعمال قرآن مجید میں کیا اللہ پر اور اس کے بندوں پر ہوتا ہے اور کن جہتوں سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے کسی بھی گوشہ میں رہنمائی، اس کے لیے پہلا بنیادی ماخذ وہ قرآن مجید ہے، اللہ پاک کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آج امت مسلمہ میں اس حوالے سے بھی بعض مسلمان حلقوں کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ غوث صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کے لیے بھی غوث کا اطلاق نہیں ہوتا اور استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض امت مسلمہ کے طبقات اہل سنت و جماعت کا کثیر طبقہ وہ اہل اللہ اولیاء و صالحین کے لیے غوث کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو اس کی شرعی حجت ہم نے دیکھنی ہے قرآن کی روشنی میں۔ یہ بات یاد رکھے بنیادی طور پر قرآن مجید کے ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے لفظ غوث کی صفت، لفظ غوث سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کیا، اپنی کوئی صفت بھی غوث کے نام سے بیان نہیں فرمائی۔ مثلا جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الرحمن، الرحیم، المالک، الرؤوف، الرحیم، جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس طرح اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں اپنے آپ کو الغوث نہیں کہلوایا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ غوث کا معنی کیا ہے اور کیا اس کا اطلاق وہ کسی شکل میں اللہ یا اس کی مخلوق پر ہوتا ہے۔ غوث کا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ ہے غین واو سا، غین واو اور سا، اور اس کا مطلب ہے مدد، مدد، نصرت، یہ اس کا معنی ہے، اعانت، یہ اس کا معنی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی بات تو میں نے عرض کر دی کہ لفظ غوث یعنی منعن اسی لفظ سے نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے استعمال کیا ہے، اپنی ذات کے لیے، اور نہ مخلوق کے لیے کسی کے لیے۔ ہاں، ایک اور اسی سے مادہ آگے نکلتا ہے باب استفعال سے، جو صرف میں ایک باب بنتا ہے باب استفعال، غوث سے استغاثہ، مدد چاہنا، اس معنی میں اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مدد چاہے جانے کے معنی میں۔ مدد چاہنا وہ تو مخلوق کا کام ہے، مدد طلب کرنا، مدد چاہنا، اور جس سے مدد چاہی جائے یعنی مستغاث، مفعول کے وزن پر جس سے مدد چاہی جائے، تو وہ اللہ کی ذات بھی مستغاث ہے اور مخلوق بھی مستغاث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی مدد چاہی جاتی ہے اور مخلوق سے بھی مدد چاہی جاتی ہے۔ اس پر قرآن مجید ہم دیکھتے ہیں، یہ سورہ الانفال ہے، آیت نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، تو اس نے فرمایا کہ میں 1000 پے در پہ آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اس آیت سورہ الانفال آیت نمبر 9،
اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار اور مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، آپس میں سامنا ہوا، تو کفار کا لشکر 1000 تھا اور مسلمان 317 تھے۔ تو اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ عددی لحاظ سے، اسلحہ کے لحاظ سے، افرادی قوت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے کافر مسلمانوں سے بڑے ہوئے تھے، زیادہ تھے، اور مسلمان قلیل تھے عدد، اسلحہ، ہر لحاظ سے۔ تو آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزار ہونے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کرنے لگے۔ اس موقع پر حضور نے دعا فرمائی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من المسلمین لا تعبد فی الارض، من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، کہ یا اللہ تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے اس کو پورا فرما، اور تو مجھے عطا فرما جس کا تو وعدہ کر رہا ہے، یعنی مدد و نصرت کا۔ اور باری تعالیٰ اگر یہ مسلمانوں کا گروہ اگر ہلاک ہو گیا، اگر تو نے اسے ہلاک کر دیا تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہ شان محبوبیت پر حضور کے کلمات ہیں جو آپ کی ذات کے لیے ہیں، باقی کسی کو اس کی اجازت نہیں۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اتنا کافی، اللہ پاک ضرور مدد فرمائے گا۔ حضور کو بھی یقین تھا، اور آپ کو اللہ پاک کے مدد و نصرت کا یقین تھا، اس لیے آپ نے امت کے لیے یہ ایک سنت بھی عطا کی۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری کہ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، تو اس آیت مبارکہ کی روح سے مستغاث کون ہوا؟ رب کی ذات۔ مستغاث کون؟ رب کی ذات، مستغاث حقیقی، مستغاث ذاتی، اللہ کی ذات۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے قرآن میں، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17۔ اس میں ایک کافر مشرک اللہ کے نافرمان کا ذکر ہے کہ جب اس کے والدین نے کہا کہ تم مومن ہو جاؤ، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، ہم سب اٹھائے جائیں گے، تو اس نے معاذ اللہ اپنے والدین کو کہا کہ یہ آپ مجھ سے ایسے ہی وعدہ کر رہے ہیں، مجھ سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں، وہ کب اٹھائے گئے ہیں؟ پھر آگے اس کے والدین کا ذکر ہے، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، اور وہ اللہ سے فریاد کرنے لگے، اللہ سے استغاثہ کرنے لگے۔ تو اب سورۃ الاحقاف کی اس آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ اللہ مستغاث ہے، جس سے مدد چاہی جاتی ہے، جو غم میں، دکھ میں، تکلیف میں مدد کرتا ہے، وہ ذات ہے۔ تو سورۃ الاحقاف میں بھی اللہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلا۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ مستغاث، یہ صفت اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی حد تک محدود نہیں رکھی، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے بھی مستغاث بیان کیا ہے کہ مستغاث انہیں بھی بنایا گیا ہے۔ یہ سورۃ القصص 28 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر ہے 15، آیت نمبر 15۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، وہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک اسرائیلی شخص کی جو ان کے قوم سے تھا، اور ایک قبطی شخص کی جو فرعون کی قوم سے تھا، ان کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ تو اس موقع پر فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ جو آپ کی قوم کا فرد تھا، اسرائیلی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی۔ فَاسْتَغَاثَهُ،
جو لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، استستغیثون ربکم اور یستغیثان اللہ، وہی لفظ یہاں ہے فاستغاثہ الذی من شیعتی، کہ ان کی قوم کے فرد نے، ہو ضمیر کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان سے مدد چاہی اپنے دشمن کے خلاف، تو انہوں نے جلال میں ایک مکہ مار دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ آگے پھر اسی صورت میں ہے آیت نمبر 18 میں، آیت نمبر سورت القصص آیت نمبر 18 میں، جب وہ بندہ مر گیا تو آپ اسی طرح جا رہے تھے، اس بندے کی پھر اگلے دن کسی ایک اور کے ساتھ بھی لڑائی ہو رہی تھی، تو قرآن کے لفظ ہیں فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، بالامس یستصرخ، تو جس شخص نے آپ سے گزشتہ روز مدد طلب کی تھی وہ آپ کو دوبارہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یستصرخ، استنصرہ بھی آیا ہے، یہ بھی نصرت سے ہے، نصرت سے، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، لفظ آیا ہے اللہ کے لیے، اور یہ مخلوق کے لیے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے، استنصرہ، ان سے مدد چاہی، بالامسی، اسی نے گزشتہ روز اسی نے آپ مدد چاہی تھی، یستصرخ، وہ آپ کو پھر مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ یہ بھی یستصرخ، یہ بھی غوث ہی ہے، یعنی یہ بھی مدد طلب کرنا یا استغاثہ ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ چیخ پکار کر کے اپنی مجبوری میں، دکھ میں، تکلیف میں کسی سے مدد چاہے، اسے بولتے ہیں صراح، استصراح، تو آپ سے مدد طلب کر رہا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ مستغاث یہاں کون بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دو آیتوں سے ہمیں سورۃ القصص کی پتہ چلا، دو آیتوں سے ہمیں پتہ چلا۔ اس طرح سورۃ الکہف، سورۃ الکہف اس کی آیت نمبر 29، اس میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا، جہنمیوں کا، جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی سزا بھگت رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ وہاں مدد طلب کریں گے، وہ کہیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا، قرآن میں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، کہ وہ وہاں فریاد کریں گے، فریاد کریں گے، پانی طلب کریں گے، پانی طلب کریں گے، یغاثوا بماء، تو ان کی ایسی پانی سے فریاد رسی کی جائے گی، کالمہل یشوی الوجوہ، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو بون دے گا۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں جہنمیوں کی فریاد رسی کا ذکر ہے، اور قرآن میں ہی اس کا بیان ہے کہ وہ کس سے فریاد طلب کریں گے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا، سورۃ الاعراف میں فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ جب دوزخ والے اہل جنت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمیں کچھ پانی سے فیض یاب کر دو، کچھ ہمیں پانی عطا کر دو، یا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے وہ ہمیں دے دو۔ سورۃ الکہف میں تھا وَإِن يَسْتَغِيثُوا، کہ جہنمی مدد چاہیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 50 میں تفسیر القرآن بالقرآن ہوئی، کہ کس سے مدد چاہیں گے؟ اہل جنت سے، اہل جنت سے۔ تو اہل جنت وہ مستغاث ہوں گے، مستغاث ہوں گے، اور اہل جہنم مستغیث ہوں گے، وہ ان سے مدد چاہیں گے۔ تو قرآن پھر ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ یوسف کی، سورہ یوسف کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اس میں وہ واقعہ جب وہ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، وہ خواب پوچھنے والے کہ اس طرح بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 7 سال تم پر بڑی قحط سالی کے آئیں گے، تو تم اس میں جو اناج اگاؤ وہ اپنے کھیتوں میں رکھو، اسے سنبھال کے رکھو، جب 7 سال آئیں گے تو اس میں کھاتے رہنا۔ آگے آیت کے لفظ ہیں
سورہ یوسف آیت نمبر 49، اس میں فرمایا ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کو خوب غوث کیا جائے گا، اغاثہ کیا جائے گا، یعنی خوب ان کی مدد کی جائے گی، انہیں بارش سے نوازا جائے گا، وفیہ یعصرون، اور لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ اب یہاں یغاث الناس ہے، یغاث الناس۔ جمیع مفسرین، علامہ شوکانی نے تفسیر اللباب میں اور بہت سی تفاسیر میں اس کی دو طرح سے تفسیریں آئی ہیں۔ ایک تو جو اکثر مفسرین نے کیا، یغاث کا معنی ہے کہ انہیں بارش سے نوازا جائے گا، یہ مطر سے ہے، مطر سے، یمطرون من الغیث، کہ بارش سے انہیں نوازا جائے گا، انہیں سیراب کیا جائے گا۔ اور دوسرا ہے غوث سے، کہ ان کی مدد کی جائے گی، پھلوں سے، اناج سے ان کی مدد کی جائے گی، دونوں طرح کا معنی۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ وہاں ان کی اعانت کے لیے، مدد کے لیے، نصرت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کا یغاث الناس لفظ بولا، یعنی بارش کو غوث کے معنی میں لیا، بارش کو غوث کے معنی میں لیا کہ بارش برسائی جائے گی، پھر ان کے پھل اناج ہوں گے تو وہ ان پر پھر خوشحالی یعنی بدل جائے گا، تو بارش کو غوث کے معنی میں لیا گیا۔ تو اس قرآن مجید کی ان چند آیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ استغاثہ کرنا، کسی کو غوث ماننا، اللہ رب العزت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اطلاق ہوا ہے، اور مخلوق کے لیے بھی ہوا ہے۔ ہاں، اب ان دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ جب اللہ کو غوث مانیں گے، مستغاث مانیں گے، حاجت روا مانیں گے، فریاد رس مانیں گے، اور اللہ سے مدد چاہیں گے، تو اس کا مطلب ہے اللہ ذاتی طور پر مستغاث ہے، حقیقی طور پر مستغاث ہے، اس کی یہ صفت لامتناہی ہے، دائمی ہے، مستقل ہے، ابدی ہے۔ اور جب مخلوق کو مستغاث مانیں گے، مخلوق کے لیے یہ صفت مانیں گے، تو مخلوق کے لیے یہ صفت عارضی ہوگی، عطائی ہوگی، مخلوق کے لیے یہ صفت دائمی نہیں ہوگی، غیر مستقل ہوگی، غیر ابدی ہوگی، اور اللہ پاک کی طرف سے عطا سے اور اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے ہوگی۔ تو لہٰذا امت مسلمہ میں جو ایسے طبقات ہیں جو مسلمانوں کو بات بات پر کفر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک طبقہ کو، کثیر طبقہ کو مشرک بنانے پر تلے ہوئے ہیں، انہیں قرآن کی ان تعلیمات پر غور و خوض کرنا چاہیے، کیونکہ پہلی تعلیم یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت وہ سب سے مقدم ہے، باقی سب کے خیالات اسی کے تابع ہونے چاہیے۔ جو قرآن سے ہٹ کر نظریہ اپناتا ہے، عقیدہ بناتا ہے، لوگوں پر ٹھونسا ہے، وہ حقیقت میں گمراہی کی راہ پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیاں اپنی اطاعت اور تابعیت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔